کہا جاتا ہے نا کہ 2000 سال پہلے جو دنیا کے 10 یعنی لیونگ سٹیز شمار کیے گئے تو ان میں سے ایک پشاور بھی تھا. بالکل تھا. تو جب یہ محلہ آباد ہو رہا تھا تو یہاں پہ بہت ڈھلان تھی, بہت کچھ جگہ اوپر تھی کچھ نیچے تھی, تو یہاں پہ تقریباً ہر گھر میں آپ کو بیسمنٹس ملیں گی اور ڈبل لیول بیسمنٹس ملیں گی. اچھا, تو یہ جو آپ نے روشن دان جو بتا رہے تھے جو کہ ایک طرح سے یہاں سے ہوا اندر جاتی, یہاں سے ہوا بھی اندر جاتی ہے, اور اس میں جو آپ کو پنجرہ کاری نظر آ رہی ہے اس میں جو اینگل دیا گیا ہے وہ ترچھا ہے. تو اس ترچھے اینگل کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے وہ سیدھی بیسمنٹ کی فرش پہ پہنچتی ہے. اور یہ بیسمنٹ جو تھی یہ جہاں اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل طریقہ ہے, کیونکہ آج کل بھی بیسمنٹ لوگ بناتے ہیں لیکن وہ تاریک ہوتے ہیں, جی تو اگر یہ پرانا جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے اس کے ساتھ ہم جڑنا چاہیں یا اس کی جھلکیاں, جس طرح کامل خان ممتاز صاحب لاہور میں کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں, تو پشاور میں کیا خیال ہے کہ اس قسم کا کام ہو سکتا ہے کہ یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس کو آپ لوگ جو نوجوان ہیں وہ آج جو بھی آپ مکان بناتے ہیں, عمارتیں بناتے ہیں, جو کچھ بھی بناتے ہیں اس میں یہ آپ استعمال کر سکیں؟ جی بالکل, یہ تو ہمارے لیے ایک ان گھروں کی مثال ایک مشعل راہ کی طرح کی ہے. اگر ان کو ہم دیکھیں تو انوائرمنٹل اسپیکٹ سے یعنی یہ آپ گھر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت کچھ سیکھ اچھا, سکتے ہیں. انوائرمنٹل جو ہے فیکٹر وہ کیا ہے؟ انوائرمنٹل فیکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو پورے گھر جو ہیں ان کو ہم ایک خاص کیٹیگری کے اندر پلیس کرتے ہیں جس کو ہم پیسیو ڈیزائن بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سورج کی روشنی بھی اندر آ رہی ہے. نہیں, آج جو ماڈرن آرکیٹیکچر ہے اس میں ہم ایک کس طرح شامل کر سکتے ہیں یہی ٹیکنیکلٹی؟ یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیسمنٹس ہیں وہ ہوادار ہیں, اور ایک بہت خوبصورت اس کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم بادگیر بولتے ہیں. بادگیر از سارٹ آف ونڈ کیچر. اس کی جو پشاور کی ہوا چلتی ہے وہ تقریباً اچھا, یہ حیدرآباد میں بھی بنے ہوئے ہیں ہوادان یا کیا؟ جی, وہ لیکن بھی اس کی ونڈ کے جی اس کی ساخت ان سے قدرے مختلف ہے. ان کی جو ساخت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو باہر کی دیواریں ہیں اس پہ جو ہماری جہاں سے ہوا چلتی ہے پشاور میں مغرب کی طرف سے, اور جو ہمارا جو نارتھ ہے اس سائڈ سے ہوا چلتی ہے, تو وہاں پہ اس دیوار کے اوپر جو ہے بادگیر بنائے گئے ہیں. بادگیر سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اوپننگز بنائی گئی ہیں, وہاں سے ہوا کیری ہوتی ہے اور پھر دیواروں کے اندر باریک سے آپ نلیاں جتنے بنی گھر ہیں. ڈیزائن کرتے ہیں کیا آپ یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں؟ جی ہم کرتے ہیں. بیسمنٹس کے اندر ہم وہ بادگیر رکھتے ہیں جہاں سے جو بیسمنٹ کی وینٹیلیشن ہے وہ ہو پائے. لیکن بدقسمتی سے جو ان گھروں کا ڈیزائن ہے اور جس طرح کا ہمارا اربن ڈیزائن ہے وہ دونوں ماڈرن زمانے میں میچ نہیں کرتے. ماڈرن گھر جو ہے وہ ایکسٹروورٹ ہیں. نہیں, میں مطلب آبویسلی مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ سوسائٹی تھی, انٹروورٹ تھی. جی ہم کسی حد تک ایکسٹروورٹ ہیں, لیکن ایون دین ہم مورلی یا تہذیب کے حوالے سے ہم ابھی بھی انٹروورٹ. تو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا ان دونوں تہذیبوں کا کسی حد تک ملاپ نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں جو ہمارے ان آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ایک سوشل امپیکٹ ہے گھروں کا, جیسے گھر ایک یونٹی ایک اکائی کی طرح ہے معاشرے میں, تو ان گھروں میں آپ دیکھیں تو ان صحن کے بیچ میں پورے گھر کے لوگ سینٹر میں بیٹھتے تھے. جتنے لوگ گھر کے اندر جاتے تھے یا باہر جاتے تھے سب کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے. یہیں پہ بیٹھ کے وہ بیسمنٹ, گراؤنڈ اور اوپر کی چھتوں کے ساتھ. لیکن آج کل تو مطلب ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی پرائیویسی مانگ رہا. جی وہ کہتا ہے کہ مجھے انڈیویجول کمرہ دیجیے. جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود یعنی ماڈرن جو ریکوائرمنٹس ہیں آرکیٹیکچر کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جس طرح کامل خان ممتاز کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے آرکیٹیکٹ کر رہے ہوں گے, تو کیا ان ایلیمنٹس کو ان میں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. جیسے میں نے ایک تو آپ کو ڈیزائن کے حوالے سے کہا کہ پلاننگ کس طرح سے کی جاتی ہے گھروں میں کہ اس کے اندر آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ پورا گھر جو ہے وہ اکٹھا ہو سکے اور کنیکٹ ہو سکے. دوسرا جو ہے اس کے جو موٹیوز ہیں, جو آرٹ ورک ہے, جیسے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اتنی بڑی کھلی جگہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اور کوئی گونج ہمیں سنائی نہیں دے رہی. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. یہ لوگ بہت متمول ترین لوگوں میں سے تھے, اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے جیسے کسی شخص کی جو مڈل کلاس ہے. اب مڈل کلاس جب گھر بناتا ہے تو اس کو اتنا نہیں ہوتا کہ بھئی اس میں ایک سینٹرل کورٹ ہو اور اس میں ہوادار ہو, یہ ہو,
وہ بنیادی سہولتیں چاہتا ہے، لیکن ان سہولتوں کے باوجود اس میں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ تو ایسے ہوتے ہیں، مثلا اس کے جو اینٹیں لگائی گئی ہیں یا کوئی لکڑی کا کام کہیں کر دے تو وہ آپ استعمال نہیں کرتے. سر بالکل کر سکتے ہیں، لیکن سر وہ جیسے جان کیٹس کہتے ہیں نا کہ اے تھنگ آف بیوٹی از جوائے فار ایور. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو کہ یہاں پہ جو موٹیوس ہیں، جیسے آپ نے اس کے اندر دیکھا یہاں پہ ہمارے پاس چینی خانے ہیں گھروں کے اندر. اچھا وہ کیا ہے؟ یہ چینی خانہ جو ہے ایک کسی بھی آپ کے روم کے اندر ایک ڈیکوریشن، جیسے آج کل کے ماڈرن یہ زمانے میں ہمارے شو کیس پیچھے کہا ایک جاتا ہے. اندر ہے. جی اس کمرے میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، ان جی ہاں، کمروں میں بھی وہ ہے. کس سلسلے میں ہے؟ سر یہ اس کے چینی خانوں کے اندر جو ہے مختلف، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹریڈ کرتے تھے، تو مختلف برتن وغیرہ، خوبصورت برتن جو ہوتے تھے وہ لے کے آتے تھے، یہاں پہ ڈسپلے کرتے تھے. اور ان کے اندر جو ہے مختلف کاشی کاری بھی ہوئی ہے، شیشے کا نہیں کام سنا ہے کہ ان میں چھمیں جلاتے تھے. جی بالکل اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے نشز جلدی آ بنائی جائیے. جو نشز بنائی ہیں، ان نشز کے پیچھے انہوں نے شیشہ لگایا، اس پہ گلاس پینٹنگ کی، اور اس کے سامنے جب وہ شمع روشن کرتے تھے تو پورے کمرے کے اندر جو ہے وہ روشنی ہو جاتی تھی. اچھا اس سیٹی ہاؤس میں کبھی یہ تجربہ کیا گیا؟ آپ تو یہاں جی کے. بالکل بالکل. لیکن یہاں پہ چونکہ یہ ایک طرح سے محفوظ رکھا گیا ہے، تو آگ جلانے میں خطرہ ہے کہ اس بلڈنگ کو آگ نہ لگ جائے، اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا اس کی ممانعت ہے. اچھا اوور آل وٹ ڈو یو فیل کہ پشاور شہر کا جو آرکیٹیکچر ہے، یعنی میں قدیم آرکیٹیکچر کی بات کر رہا ہوں، ماڈرن کی نہیں کر رہا، اس میں یہ تو آبویس ہے نا کہ اس میں سینٹرل ایشیا کا بہت جی مطلب اثر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مثلاً کچھ چیزیں تو کامن ہیں، مثلا لاہور میں اور پشاور میں، وہاں بھی سکھ پیریڈ ہے، وہاں بھی کلونیل پیریڈ ہے، وہاں بھی ہندو شاہی کا ہے، یہاں بھی وہ سارا کچھ ہے. لیکن میں ایک لاہوریہ ہوں، جب میں پشاور آیا ہوں تو پرانی بلڈنگیں دیکھی، یا جنرلی جو ایک ایٹماسفیئر تھا عمارتوں کا، وہ مجھے کچھ مختلف نظر آیا لاہور سے. جی اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ایک تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ادوار تو سارے ایک جیسے گزرے ہیں، ریکوائرمنٹ بھی ساری ایک جیسی ہیں. یہاں پہ ایک خاص چیز ہے جو کہ لاہور یا اس کے کلچر سے مختلف ہے، جو کہ پرائیویسی کا کلچر ہے. رائٹ. یہاں پہ جیسے جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیسکلی جو کریم بخش صاحب تھے، یہ ان کا زنان خانہ تھا، یہ فیملیز کے لیے، لیڈیز کے لیے تھا. اس کے ساتھ جو دوسرا گھر ہے وہ ان کا بزنس سینٹر بھی تھا. اچھا یہ تبھی میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں کچھ زنانہ سا محسوس کر رہا ہوں. اچھا خواتین کا. تو یہ اچھا خواتین کیا پہنتی تھی اس زمانے میں؟ جو عام لباس جیسے ہوتا ہے ان کی جو جیسے نہیں عام لباس، اب تو لڑکیاں جینے پہن رہی ہیں. اس طرح تو ابھی بھی میرے خیال میں پشاور میں آپ کو بہت کمی ملیں گی. نہیں میں نے دیکھی ہیں. جی ہوتی بھی ضرور ہیں، بالکل بالکل ہے. اور اس وقت جو ہے اس میں عام شلوار قمیض، لیکن وہ جو قمیضیں ہوتی تھیں وہ تھوڑی سی، جیسے آپ نے افغانی قمیضیں دیکھی ہوں گی، گھیرے دار ہوتی تھی، شلواری بھی گھیرے دار ہوتی تھی. اور برقعے کا سچ نظام نہیں تھا، چونکہ یہ محلے داری تھی تو سارے رشتہ دار ہوتے تھے، تو جب وہ نکلتی تھی تو گھونگھٹ نکال لیتی تھی. اچھا. اور وہ گھونگھٹ جو تھا وہ بذات خود ایک بہت ہی زبردست کلچرل ایلیمنٹ ہے جو کہ آج کل ناپید ہو گیا. تو یہ ان کا رہن سہن کا طریقہ